اپنے آخری خطبے میں آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں جس کے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دو الا خوخۃ ابا بکر، ہاں ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ آج بھی آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر وہ اتنا بڑا کتبہ آج بھی اس جگہ لگا ہوا ہے جہاں حضرت ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا کرتا تھا۔ آپ کس چیز کی فکر کرتے ہو؟ آپ اس مشن، اس نظریے پر ہو جو قرآن نے دیا ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان نے دیا ہے، جو سنت اللہ ہے۔ آپ دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو۔ صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے۔ ابو بکر کے نعرے لگانا، عمر کے نعرے لگانا، صحابہ کے نعرے لگانا، ان کی عظمتوں کے تذکرے کرنا، ان کے لیے اپنے بچوں کو لے کر نکلنا، وہ چاہے دن منانا ہو، وہ جلوس نکالنا ہو، وہ جلسہ کرنا ہو، وہ تربیتی نشست کرنی ہو، اس راستے میں مال خرچ کرنا ہو، اپنے بچوں کے نام اس پہ رکھنے ہو، علاقوں کے نام رکھنے ہو، گلیوں کے نام رکھنے ہو، اپنے بچوں کو ان کی عظمتوں کے ترانے گا کر سنانے ہو، یہ سب کا سب دین کا دفاع ہے۔ صحابہ کرام شہود ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ فن حدیث میں ہر راوی پر بحث ہوتی ہے، کون تھا، کیسا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں رہا، کہاں پڑھا، کون استاد ہیں، دماغ کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، میموری کیسی تھی، آخری وقت میں کیسا ہو گیا تھا، زبانی روایت بیان کرتا تھا، دیکھ کے بیان کرتا تھا، اس کے پاس جو کاپی لکھی ہوئی تھی وہ کیسی تھی۔ لیکن جہاں کسی صحابی کا نام آئے وہاں کسی قسم کی جرح و تعدیل و تنقید نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتی۔ جن کو اللہ نے کہہ دیا یہ ایمان والے ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ فائزون ہیں، راشدون ہیں، حزب اللہ ہیں، حزب الرحمن ہیں، یہ سب کچھ ہے، انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے نہریں، ہم ان سے راضی ہو گئے، تو کون ان کا بایو ڈیٹا چیک کر کے ان پہ حکم لگائے گا؟ حکم لگانے والا حکم لگا چکا، فیصلہ ہو چکا۔ صحابہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، اور اس پوری جماعت کا امام اور سرخیل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔